کہ ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن آج تو یہ بھی شیخ صاحب نے یہ بھی کہا، وزیر داخلہ نے، کہ عمران خان کو ملاقات کر لینی چاہیے جہانگیر ترین سے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی ایک ویو شاید میرا خیال ہے دیر ہو گئی ہے، کیونکہ جو ترین گروپ کے لوگ ہیں ان کو پچھلے دیکھیں، عمران خان کو لاسٹ ٹائم ترین گروپ کی ضرورت پڑی تھی جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا، جس میں ترین گروپ کے لوگوں نے انہیں ووٹ ڈالا. اس کے بعد بجٹ کے موقع پہ بھی ڈالا، اسٹیٹ بینک میں بھی ڈالا، لیکن عمران خان صاحب ان کو ہینڈل تو کرتے رہے ہیں تھرڈ فورس کے ذریعے، لیکن انہوں نے ان تمام ارکان کے ساتھ ایک ڈسٹنس برقرار رکھا، اپنا ڈسپلیئر ان کو کنوے کرتے رہے. لہذا ان لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان نے اگلا ٹکٹ ان کو نہیں دینا. اور پچھلی جو انتخابات سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ 2018 سے پہلے، انتخابات سے چند ماہ پہلے، عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے 18 لوگ کے پی سے یکدم نکال دیے تھے، یہ کہہ کر کے ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ سیٹیں ٹکٹ بیچتے رہے ہیں، اور ان کو آگے ٹکٹ نہیں دیے تھے. حالانکہ وہ لوگ بھی آخری وقت تک پارٹی کے ساتھ چلتے رہے تھے. تو لوگوں کو کلیئر ہے کہ عمران خان نے انہیں اگلا ٹکٹ نہیں دینا. وہ اپنے اگلے ٹکٹ کے لیے بات کر رہے ہیں. 3-4 نے پیپلز پارٹی سے بھی بات کی ہے، باقیوں نے نون لیگ کے ساتھ بات کی ہے، اور اس وقت جو ہے معاملہ ان کا نیکسٹ الیکشنز کے لیے جو 2 ان کے پاس ہاؤسز ہیں ان سے ہی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جہانگیر ترین اور عمران خان کی ملاقات اس وقت بے سود ہوگی، کیونکہ جہانگیر ترین انہیں یہ گارنٹی لے کر اپنے ارکان کو کہاں سے دیں گے کہ عمران خان انہیں اگلا ٹکٹ دے گا اور اکوموڈیٹ کرے گا. یہ گارنٹی تو جہانگیر ترین انہیں نون لیگ سے بھی لے کر دینے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ سب انڈیویجولی بات کر لیں، اور سب سے انڈیویجولی بات کی ہے پارٹیوں نے. ترین صاحب نے کوئی لسٹیں ایکسچینج نہیں کی، انہوں نے اجازت دی کہ آپ میرے لوگوں سے خود ہی بات کر کے انہیں سیٹسفائی کر. جی جی. تو یہ جو اس مشورے پر یہ بھی رپورٹ ہوا ہے، اے آر وائی میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی مخالفت بھی کی. انہوں نے کہا کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں. تو میں نے کہا یہ بھی بتاتے چلیں. تو وقار آپ جی جی وقار، آپ کے پاس کیا معلومات ہے اس حوالے سے؟ اچھا جی، دیکھیں، اس میں مزمل سہروردی صاحب کی تمام باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، سوائے ایک بات، وہ ہے پی ایم ایل کیو والی. میری اطلاعات کے مطابق پی ایم ایل کیو مکمل طور پر آن بورڈ ہے، اور اس وقت جو میری آج صبح تقریباً 2 الگ الگ مختلف جو بڑے اپوزیشن کے سیاستدان ہیں، الگ الگ جماعتوں کے، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے ملنے والی جو معلومات ہے، میں اس کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ٹوٹل فگرز کے اوپر ہم بات کریں نا کہ یہ کب ہے، اچھا یہ اس میں سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ کب ہوگی. اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اعلان جو ہے وہ 8 یا 9 مارچ کو اسی جلسے میں ہونا متوقع ہے، اور ایکسپیکٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ مارچ کا دوسرا ہفتہ ہے، 2nd week of مارچ. اور اس کے لیے جو نمبرز ہیں اس وقت ساری دنیا جو کہہ رہی ہے، ہم ذرا تھوڑا سا جلدی اس کے اوپر نظر ماریں کہ 180 وہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس 180 ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ اس وقت اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ 178 پہ کھڑی ہے. اور اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ 162 پہ کھڑی ہے، جس میں علی وزیر شامل نہیں ہے. یعنی کہ 172 پورے کرنے ہیں، اپوزیشن کو صرف 10 بندے چاہیے. اور اس وقت میں جو یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جب ہم یہ منگل کی شام کو یہ بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس 15 سے 16 ایم این ایز موجود ہیں، جن کے ساتھ ہر طرح کی کمٹمنٹس ہو چکی ہیں، ہر طرح کی بات چیت وہ ہو چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ اور صوبہ پنجاب سے ملا کے 3-4 ایم این ایز یہاں پہ ہیں، جبکہ بلوچستان سے بھی 4-5 ایم این ایز وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کی ایک اتحادی جماعت کے ہیں، وہ باپ پارٹی کے، وہ بھی شامل ہیں. باپ پارٹی کے ساتھ بات چیت جو اپوزیشن کی یہ چل رہی ہے کہ وہ پوری کی پوری باپ وہ پارٹی بھی وہ جوائن کر سکتی ہے اپوزیشن کو، لیکن ابھی وہ فائنل نہیں ہوا اس وقت جو ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے آج کہ یہ جب اپوزیشن اٹیمپٹ کرنے جائے گی تو یہ نمبرز کے ساتھ اس کو جانا چاہیے، جو سیکریٹری کتنے نمبرز ہوں گے. تو یہ طے ہو چکا ہے ان کے درمیان کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی دونوں جو اپوزیشن اتحاد ہے، یہ پارلیمان کے اندر اسٹیئرنگ اپوزیشن کی متحدہ اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے 86 بندے 86 لوگ جو ہیں وہ سائن کریں گے.
پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر جماعت اپنی الگ الگ کرتی تھی، اب ایسے نہیں ہوگا. ایک اوپر پورا وہ عبارت ہے اور اس کے نیچے 86 بندے وہ سائن کر کے اس کو وہ ٹیبل کر دیں گے. پھر آئینی تقاضے وہ پورے کر کے جو سیکرٹری وہ قومی اسمبلی اور اسپیکر مل کے اس کی جو بھی آئین کی کے مطابق وہ نکالیں گے، وہ ڈیٹ کا اناؤنس وہ کریں گے. اپوزیشن نے طے کیا ہے کہ وہ آخری وقت تک بندے کرے گی. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اگر وہ آیا، ایک یہ والی آپشن بھی ہے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق دو بڑے اتحادی اعلان وہ ان سے علیحدگی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ان کا ایک اور بھی ہے کہ ابھی تو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے صرف وزیر اعظم کے خلاف کرنا ہے. ان کی حکمت عملی میں یہ بھی شامل ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد والے دن اگر علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تو اسی وقت جو ہے وہی لوگ اسپیکر کے خلاف بھی موو کر دیں گے، تحریک عدم اعتماد وہ موو کر دیں گے. یہ ہے میرے پاس آج کی جو وہ تازہ ترین. کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو ہمیں اندازہ ہے، جو ذرائع ہیں، جب ان کے سامنے آپ بات کریں تو وہ اس کو ہنس کے ٹال دیتے ہیں. لیکن وہ مناسب نہیں ہے کہ اگر ان کی کوئی کیلکولیشن ہے تو ہم نام اس کا ڈسکس کریں کہ کون سا بندہ رابطے میں ہے، کون سا بندہ رابطے میں نہیں ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پی کے سے ایک ایم این اے ہیں جو کافی زیادہ بول رہے تھے، جن کا نام تھا نور عالم خان. نور عالم خان کا جھکاؤ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف اگر نہیں ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی نہیں ہے. نور عالم خان کا اس وقت جو آج اسلام آباد میں جو جھکاؤ ہے، جو آج پتہ چلا ہے، وہ جے یو آئی کی طرف ہے. گو کہ پی ٹی آئی سے وہ ناراض ہے لیکن پیپلز پارٹی کی طرف نہیں آ رہا ہے. اچھا، میں ایک کوئک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس طرح کی اطلاعات آئی آج اسلام آباد سے کہ پی ٹی آئی سرکار جو ہے وہ کسی بہانے سے قومی اسمبلی کا جو حال ہے اس کے بارے میں کچھ اس طرح کی معلومات دی جا رہی ہے کہ وہاں پر کوئی مرمت کا کام ہو رہا ہے، جی وہ او آئی سی کا کوئی ایونٹ ہونا ہے تو فلاں ہونا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو وہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ سولنگی صاحب، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک آئینی اور یہ پارلیمانی اور آئینی کام ہے. اس پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. کل آپ نے ایک اور چیز سے دیکھی ہو، آپ کی نظر سے گزری ہو. اچھا، اس سارے معاملے میں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اصل جو ماسٹرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کس کے ساتھ ہیں. اس حوالے سے کل کا اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو مسلم لیگ نون کی ترجمان کا اعلان آیا تھا کہ پشاور سے لوگوں کو فون ہو رہے ہیں. تو میں نے آج یہ بھی چیز کنفرم کی کہ کون فون کر رہا ہے اور کس کس کو فون آیا. تو وہ کوئی جسٹیفیکیشن اس کے بارے میں نہیں تھی. وہ پریکاشنری میجرز کے طور کے اوپر ان کو بھی ویجیلنٹ وہ کر رہے تھے اور وہ ڈیفینسو کر رہے تھے. ہماری اطلاعات کے مطابق اور بڑے وثوق کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک کسی کو کوئی فون شون نہیں آیا. جس طریقے سے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع کے اوپر جس طریقے سے لوگوں کو وہ کہا گیا تھا، ایسی بالکل وہ کوئی بات نہیں ہے. اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو وہ قائدین 4-6 جن کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں شامل ہیں، جو یہ ساری منورنگ کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے سے ڈاکومنٹس وہ شیئر ہو رہے ہیں، بندے شیئر ہو رہے ہیں، حکمت عملی شیئر ہو رہی ہے، وہ بالکل بڑے اعتماد کے ساتھ جہاں اسلام آباد میں وہ موومنٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد اور لاہور اس وقت مرکز یہ بنا ہوا ہے. اس ساری پاکستان کی اہم ترین سیاسی موڑ جو ہے وہ اس کا ابھی تک کسی کی کوئی نہ تو وہ مداخلت سامنے آئی ہے، نہ کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے.